ہماری تبلیغی جماعت کو دو جگہوں میں، ایک مقدس پاکیزہ جماعت ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر انقلاب لائے، اس کو دو جگہوں میں کس نے تقسیم کیا؟ السلام علیکم، کیسے ہو دوستو؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جی دوستو، آپ ذرا دیکھیں اور سنیں مولانا منظور مہنگل صاحب کو کہ تبلیغی جماعت کے دو ٹکڑے کیوں ہو گئے۔ آپ ذرا دیکھیں اور سنیں شیخ مولانا منظور مہنگل صاحب کو۔ ایک عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین زبان سے کریں، اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، آ کر کے کہیں گے انک لرسول اللہ، اقرار کر رہا ہے، لیکن دل کیا ہے؟ دل یہ ہے، دل کا ذرا زڑے کو دیکھو، زڑے سے کہتا ہے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین۔ ہم واپس جائیں گے نا، ان ذلیلوں کو، ابو بکر عمر عثمان علی کو، ان مہاجرین کو، ذلیلوں کو گھسیٹ کر کے مدینے سے نکالیں گے۔ ہم سوسائٹی والے لوگ ہیں، ہاں سوسائٹی والے۔ یہ آئے تھے وہاں سے، اللہ آپ کا بھلا کریں، ان کو کہ مکے سے آئے تھے، روٹی بھی نہیں مل رہی تھی، ہماری روٹیاں کھا 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 کر کے اب ہم مدینہ والے باشندے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اس نے یہ جملہ کہا نا، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر نبی کو بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس نے آ کر کے کہا کہ حضرت کس طریقے ہو سکتا ہے، میری داڑھی آپ کے اسباق کے اندر آ رہا ہوں، آپ کے سبق میں آ رہا ہوں، آپ کے درس میں آ رہا ہوں، پابندی کے ساتھ آ رہا ہوں، ہم آپ پر جان فدا کرنے والے لوگ ہیں، کیا یہ میری پگڑی، یہ میری داڑھی، اس قسم کے آپ پر جان فدا کرنے والے لوگ، اس قسم کا کوئی منافق ہو سکتا ہے؟ یہ کر سکتا ہے آپ کے بارے میں، ابو بکر کے بارے میں، عمر کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں لا یخرجن الاعز من الاذل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ ہے، سمجھتا نہیں ہے، کہیں سے پتہ نہیں، کان کے کچے ہیں، اس طریقے پر کہہ رہا، 12 بور کی طرح ایسے اس نے جملے نکال دیا۔ حضرت نے زید بن ارقم کی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکذیب کی، اور پھر اس کے بعد ان کے چچا نے کہا بس یہی تھا نا آپ کا مقصد، خود جھوٹے ثابت ہو گئے، ہمیں قوم کو شرمندہ بھی کر دیا۔ زید بن ارقم اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ غریب پریشان، اور ادھر سے پھر یہ ہے کہ جب سے وہی نازل ہو گئی، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، تردید ہو گئی کہ یہ صوفی صاحب یہ پکا جھوٹا ہے، اتنی بڑی داڑھی اس نے رکھی ہے۔ حضرت نے زید کو بلا کر کے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ زید، اللہ پاک نے تیرے کانوں کو سچا قرار دیا ہے، بخاری کے الفاظ، اللہ نے تیرے کان کو سچے، تیرے کان جھوٹے نہیں ہے تو کہاں سے جھوٹا ہوگا؟ تیرے کان سچے ہیں، تو بچہ نہیں ہے، بچہ تو وہ ہے عقل کا کچا ہے، سمجھے؟ بچہ تو نہیں ہے، تو وہی ہے۔ اس لیے عبداللہ بن ابی کا بیٹا بھی تھا عبداللہ، وہ خالص صحابی تھا، یہ خالص منافق تھا۔ حضرت کا بیٹا، حضرت کا نہیں، عبداللہ بن ابی کا بیٹا، بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ پکا صحابی تھا۔ اس نے تلوار اٹھایا، آ کر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اپنے گھر کے، کہا جب تک محمد آپ کو اجازت نہیں دے گا، اللہ کی قسم میرے ابا نہیں آج ڈبہ ہو تو میں سیدھا کر دوں گا۔ ابا ڈبہ کا قصہ تو سنا ہے نا آپ کو، کہنے لگے ابا نہیں ہو ڈبہ ہو، اگر تم نے، اور جن لوگوں کو ڈبہ معلوم نہیں ہے، جن ساتھیوں کو نئے آگے، دوسرے پرانے ساتھیوں کو بتا دیں، یا اس گھر میں ابا رہے گا یا ڈبہ رہے گا، ایسا میں نہیں ہے، تم کو بتائیں۔ کہنے لگا میرا ابا نہیں ہو ڈبہ ہو، جب تک محمد اجازت نہیں دے گا تیرا سر قلم کروں گا۔ رو کر کے جا کر کے محمد کے جوتے سیدھے کیے۔ پھر حضرت نے آ کر کے ان کے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹا چھوڑ دیں ان کو، سمجھے؟ پھر بیٹے نے اس کو چھوڑا۔ حدیبیہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں تھا، ابو سفیان آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتوں میں تھا کافر ابھی تک، لیکن حدیبیہ کی شرائط میں کچھ آگے پیچھے ہو رہا تھا، مسلمان غصے میں تھے، آ کر کے جنگ بندی کی، پھر اپیل کروں محمد رسول اللہ سے۔ گھر پہ آگے تو ام حبیبہ آپ کی بیٹی، محمد رسول اللہ کی بیوی، ہماری ماں اماں ام حبیبہ نے یہ جو گدا جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، جیسے ابا اس کا آگے ابو سفیان، اماں جی نے وہ گدا لپیٹ لیا، کہنے لگے ابا ادھر بیٹھ، تو اس گدے پر نہ بیٹھ، تو اس کے قابل نہیں، اس پر محمد پاکیزہ ذات بیٹھتا۔ اے بیٹی میری بیٹی ہو اور میں اس قابل ہو گیا، اتنا پلیت ہوں؟ کہاں پلیت ہے؟ اس پر جو شخصیت جو تشریف فرما ہوتے ہیں وہ بہت پاکیزہ ذات ہے۔ ابا ہو ڈبہ ہو، ہٹ جا، سمجھے؟ ایسے بیٹھ، لیکن اس پر نہ بیٹھ۔
سمجھتا؟ حضرت ابو بکر کا بیٹا جو ہے نا آگے آئے گا 26ویں پارے میں، وہ آیت کچھ بتاتے اسی کے بارے میں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر بدر میں وہ کافر تھا، ابو بکر لڑ رہا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور بیٹا لڑ رہا ہے لات اور عزا کو راضی کرنے کے لیے۔ تو بیٹے نے بعد میں جب مسلمان ہو گیا، اما عائشہ کے بڑے بھائی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کہنے لگے ابا جی ابو بکر ایک بات بتا دوں؟ کہ جی بیٹا بتا دو۔ کہ ابا جی بدر میں 2-3 مرتبہ تو میرے سامنے آ گیا تھا، میں اگر چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا بوڑھا ابا ہے، مجھے ترس آیا تھا، تو میں کافر ابو جہل کے لشکر میں تھا، اب تو بھرتی ہو گئی محمد کے لشکر میں آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس وقت میں کافر تھا بدر میں۔ ابا جی گتم گتا کی جب لڑائی ہو رہی تھی نا، اس میں تو 2-3 مرتبہ میرے سامنے آ گیا، میں چاہتا تو آپ کو قتل کر سکتا، لیکن مجھے آپ پہ ترس آیا۔ ابو بکر ہنسنے لگا کہا ابا جی کیسے؟ یہ دیتا تھا سنگ خندئی، بابا جی کیوں ہنس رہے؟ کہنے لگے کہ بیٹا خدا کی قسم میں نے آپ کو نہیں دیکھا، اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے چھوڑ دیتا، ہم تو محمدی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم تو محمدی ہے، اگر تو میرے سامنے آتا نا میں تیرے ٹکڑے کر لیتا۔ اب تسی اتنے ہو یا کسی اور علاقہ بچو۔ اس لیے حضرت معاویہ کے لشکر میں اگر کچھ برے لوگ تھے جنہوں نے صحابہ کو قتل کیا، یا حضرت علی کے لشکر میں جنہوں نے معاویہ کے ساتھیوں کو قتل کر دیا، صحابہ کو قتل کر دیا، بعض برے تھے، ان کی وجہ سے معاویہ کو بھی برا نہیں کہا جائے گا، علی کو بھی برا نہیں کہا جائے گا۔ یہ تو ہوتا ہے، لیکن دشمنوں نے ہمیں اس موقع پر پہنچا ہے کہ ادھر سے بھی صحابہ شہید ہو گئے، ادھر سے بھی صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ واقعات تو ہو گئے، تو چند افراد ہوتے ہیں درمیان میں، چند افراد ہوتے ہیں، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ آپ کی چمن کے اندر یہ ہے کہ علماء کی چمن میں بہت سے منافق آتے ہیں۔ ہماری تبلیغی جماعت کو 2 جگہوں میں، ایک مقدس پاکیزہ جماعت ماشاءاللہ پوری دنیا کے اندر انقلاب لائے، اس کو 2 جگہوں میں کس نے تقسیم کیا؟ اور پھر تقسیم در تقسیم مزید اب یہ 2 جگہیں اور بھی تقسیم ہوں گی۔ یہ کون ہے؟ ختم نبوت والوں کو کس نے تقسیم کیا؟ جمعیت کو کس نے تقسیم کیا؟ مدارس کو کیا ہے؟ کھا رہے ہیں، لیکن دشمن ہے مول صاحب۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ایک تو یہ کہ وما کنتم تکتمونہ، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو کہ اپنی اطاعت جو تم نے ظاہر کی، یا نحن نسبح بحمدک، اور وما کنتم تکتمونہ جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور چھپایا کیا؟ چھپایا ابلیس نے چھپایا تھا اپنے تکبر کو اپنے دل میں، وہ بھی مجھے معلوم ہے۔ یا ما کنتم تکتمونہ انکم احق بالخلافت، کہ تم خلافت کے حقدار ہو، یہ سارا سب کچھ مجھے معلوم ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ یاد کر لو جب فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدوا لآدم، آدم علیہ السلام کو یہ کہ سجدہ کرو